وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی کی عمر قریباً 10 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے انہی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اب وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ دین کیا ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، ان کی تصدیق کر چکا ہوں اور یہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، محمد تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نیک تھے، بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں علم کا سمندر بنا دیا۔ لڑکپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی خوبی کی بات تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا۔ جوان ہونے تک انہوں نے سپاہ گری کے اصول اور قاعدے پوری طرح سیکھ لیے۔ کشتی میں تو کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد صرف 3 برس مکے میں رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ سب آپ نے علی کے حوالے کی اور فرمایا، یہ امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ کافروں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ صبح انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ بہت جھنجھلائے۔ انہوں نے علی کو پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر بولے، بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس پر سیدنا علی نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب سن کر انہیں سخت غصہ آیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ایک جگہ قید کر دیا، لیکن جب ان سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں، پھر مکے سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قباء میں تشریف فرما تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مکے سے قباء تک کا سفر پیدل طے کیا۔ یہ 350 میل کا سفر ہے۔ قباء پہنچے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آ گئے۔ ہجرت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 35 برس سے کچھ زیادہ مدت مدینے میں گزاری۔ یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی۔ ہجرت سے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ اینٹیں اور گارا ڈھوتے وقت اشعار پڑھتے جن کا مطلب ہے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جی چراتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے نکاح پڑھایا۔ رخصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ زرہ کی قیمت میں سے جو رقم بچی تھی اس سے سیدنا علی نے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں کھجوریں، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دی: ایک چارپائی، ایک بستر،
चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, पानी का एक मशकीजा, मट्टी के 2 घड़े, अनाज पीसने की एक चक्की, मट्टी का एक प्याला और 2 चादरें। सैयदा फातिमा जब अपने खावंद के साथ उनके घर चली गईं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। पहले दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी, फिर अंदर दाखिल हुए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, दोनों हाथ उस पानी में डाले, हाथों से पानी उन दोनों पर छिड़का, फिर फरमाया, ए फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से की है। उसी साल रमजान 2 हिजरी में बद्र की लड़ाई पेश आई। शादी के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बहुत ख्याल रखते थे। वो भी उनकी बहुत इज्जत करती थीं। दोनों ने घर के काम आपस में बांट लिए थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए तो अली घर में नहीं थे। सैयदा फातिमा से पूछा तो उन्होंने फरमाया,